یہ انسان جس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ انسان سمجھتا ہے کہ میری کل دنیا یہی پیٹ ہے، جو 1 سے 1.5 فٹ کی جگہ ملی ہے سمجھتا ہے سب کچھ یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، اور روتا انسان اس وقت ہے جب اس کی کوئی چیز کھو جائے، اس سے کوئی چیز چھین لی جائے، تو انسان اس وقت روتا ہے۔ تو یہ انسان اس وقت اس لیے روتا ہے کہ مجھ سے میری دنیا چھن گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو 9 مہینے کا وقت پیٹ کے اندر گزارا، یہ سمجھ بیٹھا کہ میری کل زندگی یہی ہے۔ اب اس نے باہر کی زندگی دیکھی نہیں، باہر کچھ مزہ چکھا نہیں، کچھ کھایا پیا نہیں۔ تو اگر کوئی وہاں ماں کے پیٹ میں جا کر اس کو بتائے کہ باہر بہت بڑی دنیا ہے، ایک گھر ہے، اس کا کمرہ ہے، اس کے ساتھ ملے ہوئے دوسرے کمرے ہیں، پھر گھروں کے ساتھ ملے ہوئے اور گھر ہیں، اور اسی طریقے پر پورا محلہ ہے، پھر پورا شہر ہے، پھر شہر کے بعد ایک پورا ملک ہے، پھر اس ملک سے ملے ہوئے دوسرے ملک ہیں، تو یہ اس انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنی آنکھ کے مشاہدے کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ اس نے ماں کے پیٹ کے علاوہ اور وہاں گندا خون پینے کے علاوہ اس نے کچھ چکھا نہیں، تو اس کو اس چیز کا احساس نہیں کہ دنیا کے اندر جائیں گے، وہاں گندم کی روٹی ہوگی، وہاں بکرے کا گوشت ہوگا، وہاں مختلف قسم کی سبزیاں ہوں گی، پھل اور فروٹ ہوں گے، تو اس چیز کا تصور وہاں ماں کے پیٹ میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان نے وہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں، تو اس کو اس چیز کے اوپر یقین نہیں آئے گا۔ تو اب ایک زندگی یہ ہے کہ جو انسان اپنی ماں کی پیٹ کے اندر گزار رہا ہے، پھر دوسری زندگی پیدائش کے بعد کی ہے۔ پیدائش کے بعد کی زندگی کے اندر انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک کمرے کے اندر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس یہی کمرہ، یہ کل کائنات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس سے باہر کی دنیا بھی دیکھی نہیں۔ اس کمرے میں کوئی جائے، اس کو جا کر کے بتائے کہ بھائی یہ جو کمرہ ہے اس کے ساتھ اور بھی کمرے ہیں، اس کے ساتھ لاؤنج بنا ہوا ہے، صحن بنا ہوا ہے، تو اس بچے کو اس بات کا یقین نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھ سے بھی دیکھا نہیں ہے۔ اس نے اپنے اس کمرے کو جس کے اندر پیدائش کے بعد وہ گیا ہے، اس نے اسے اپنی کل کائنات سمجھا، تو اس کو اس بات کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور پھر اس کے بعد اس کی ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے کہ یہ جو میرا گھر ہے، اس گھر کے اندر کمرے کے علاوہ بھی کمرے موجود ہیں۔ جب باہر کی چیزیں دیکھ لیتا ہے، اور پھر جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو باہر کی چیزیں بھی اسے سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ جب دودھ پینے کی عمر میں تھوڑا ہوش سنبھالتا ہے تو اس کے اندر اس کی کھیل کود کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ تمہارے لیے کھیل اور تماشا ہے۔ تو یہ اس کی کھیل تماشے کی عمر شروع ہوتی ہے، اور یہ اپنی زندگی کے اندر مختلف قسم کے کھیل کھیلتا ہے۔ ایک کھیل تو وہ ہے کہ جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے اندر ہار اور جیت ہوتی ہے، اور ایک کھیل ہے کہ جو بغیر کسی مقصد کے بس کھیل ہی جا رہا ہے، مقصد کوئی نہیں ہے۔ اور جب یہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہوتا ہے تو اس کو ایک کھلونا لا کے دیتے ہیں، ایسے ایسے بجاتے ہیں، اس کو جھنجھنا کہتے ہیں اردو میں، آپ یہ جھنجھنا یا چھنچھنا، ٹھیک ہے، یہ اس کو لا کے دے دیا جاتا ہے۔ اب یہ بچہ اس سے کھیل رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے بس یہی زندگی ہے، لعب و لہو، یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں۔ اور اگر کوئی جھنجھنا اس سے چھینتا ہے تو بچہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہی اپنا مقصد بنایا۔ اب اس سے مقصد کوئی چھینے گا تو یہ بچہ روئے گا۔ اور پھر تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے کھیل تماشے دوسرے ہوتے ہیں جس کے اندر ہار اور جیت ہوتی ہے۔ مختلف قسم کے کھیل کھیلے گا، کرکٹ کھیلے گا، فٹ بال کھیلے گا، اور اسی طریقے پر والی بال کھیلے گا، مختلف قسم کے کھیل ہیں، اور اس کے اندر اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں دوسرے سے جیت جاؤں، تو اس کھیل کے اندر ہار اور جیت ہوتی ہے۔ اب جب یہ پیدا ہو گیا، یہ جھنجھنے سے کھیل رہا ہے، اب اس کو آ کر کے کوئی بتائے کہ بھائی تو جب ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں پہ خون پیتا تھا، خون بھی وہ نہیں، خون گندا خون جو کسی کام کا نہیں ہے، جو ماں کے پیٹ میں اس کی لذیذ ترین غذا تھی۔ اب اس کو اگر کوئی کہے کہ جی اب تجھے یہ خون پینا ہے، پیے گا؟ نہیں پیے گا، اس کو بیکار سمجھے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا اس چیز کو، اب اس کو وہ بیکار سمجھے گا۔ اور اسی طریقے پر جب اس کی زندگی آگے بڑھتی ہے اور یہ انسان بامقصد کھیل کھیلنے لگتا ہے کہ جس کے اندر ہار اور جیت ہے، اور اس کے اندر ہار اور جیت کا فیصلہ ہونا ہے،
تو یہ وہ کھیل کھیلنے لگتا ہے. یہ اس کی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے. ماں کا پیٹ، دودھ، پھر بے مقصد کھیل، پھر بامقصد کھیل، 4 چیزیں ہو گئی. تو یہ مختلف قسم کے مراحل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائے ہیں.